اگر زمین کا سب سے قریبی ستارہ پھٹ جائے تو کیا ہوگا؟ جب کوئی ستارہ ایک بڑے دھماکے کے نتیجے میں فنا ہو جائے تو اس عمل کو سپر نووا کا نام دیا جاتا ہے۔ الفا سینٹوری 3 ستاروں کا جھرمٹ اور ہمارے نظام شمسی کا نزدیک ترین ہمسایہ ہے۔ آج ہم اس دلچسپ سوال پر غور کریں گے کہ اگر ان میں سے کوئی ایک ستارہ اس ڈرامائی تبدیلی سے گزرے تو اس کے کیا اثرات ہوں گے، یعنی اگر الفا سینٹوری سپر نووا بن جائے تو کیا ہوگا۔ اگر آپ حقائق جاننے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے گھنٹی کے نشان کو پریس کیجیے تاکہ اس جیسی دلچسپ ویڈیوز آپ کو آگے بھی دیکھنے کو ملتی رہیں۔ جب ایک ستارہ وقت کے ساتھ ساتھ یا کہیں سے مادہ جذب کر لینے سے کرٹیکل ماس حاصل کر لیتا ہے تو وہ سپر نووا بن جاتا ہے اور گاما ریز اور نیوٹرینوز جیسی شعاعیں خارج کرنے لگتا ہے۔ ایک سپر نووا اس قدر توانائی خارج کرتا ہے کہ لمحہ بھر کو وہ ساری کہکشاں کا روشن ترین وجود دکھائی دینے لگتا ہے۔ سائنسی ماہرین نے اس توانائی کے لیے فو نامی اکائی متعارف کرائی ہے۔ ہمارا سورج اپنی پوری عمر میں ایک فو سے کچھ زیادہ توانائی خارج کرتا ہے، جبکہ اتنی ہی توانائی ایک سپر نووا محض کچھ ہی سیکنڈز میں خارج کر سکتا ہے۔ یہ بات سپر نووا کے نزدیک پائے جانے والے کسی بھی سیارے یا شے کے لیے نہایت تباہ کن ہے۔ اس سے بچاؤ کے لیے سپر نووا سے 100 نوری سال کی مسافت محفوظ تصور کی جاتی ہے۔ اس کے برعکس الفا سینٹوری محض 4 نوری سال کی مسافت پر واقع ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر الفا سینٹوری کی ستاروں میں سے کوئی ایک ستارہ آج پھٹ جاتا ہے تو ہم اسے قریباً 4 برس بعد دیکھنے کے قابل ہوں گے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ الفا سینٹوری کے ستاروں کا ماس اس مقدار سے بہت کم ہے جو اس کے سپر نووا بننے کے لیے درکار ہے، لہٰذا اس کے پھٹنے کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے۔ تاہم اگر ہمارا کہکشانی پڑوسی کبھی سپر نووا بن ہی جائے تو ہمیں ایک بڑی مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سپر نووا کی تابکار شعاعیں روشنی کے مقابلے میں کم رفتار سے سفر کرتی ہیں، لہٰذا ہمیں ستارے کے پھٹنے کا منظر پہلے دکھائی دے گا اور اس دھماکے کے اثرات ہم تک بعد میں پہنچیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ تب تک ہمیں کچھ دہائیاں مل جائیں، مگر جب سپر نووا کی شعاؤں اور توانائی کی آمیزش زمین تک پہنچے گی تو وہ اوزون کی حفاظتی تہہ کو تباہ کر دے گی اور اس کے بعد زمین پر زندگی کی تیزی سے ہلاکت شروع ہو جائے گی۔ جنوبی نصف کرہ یا ساؤدرن ہیمسفیئر پر اس کا اثر پہلے پڑے گا اور پھر بقیہ سیارے کا بھی ایسا ہی حشر ہوگا۔ زمین کی سطح پر پائے جانے والی ہر شے یا جاندار پر چارج زدہ ذرات گریں گے اور اوزون کی غیر موجودگی میں بالائے بنفشی شعاعیں یا الٹرا وائلٹ ریز حملہ آور ہو جائیں گی۔ یہ سب زندگی کے خاتمے کا سبب بنے گا۔ ممکن ہے کہ گہرے پانیوں میں پائے جانے والے جاندار اپنی بقا میں کامیاب رہیں، مگر ان کے خاتمے کا خدشہ بھی اپنی جگہ موجود ہے۔ نقصان دہ شعاؤں کے ساتھ ساتھ دوسرا بڑا مسئلہ زمین کے درجہ حرارت کا ہے، جس میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ تباہی اور ہلاکت اس وسیع پیمانے پر ہوگی کہ آکسیجن پیدا کرنے والے آبی نباتات یا پلانکٹونز کی بقا بھی خطرے میں ہوگی، اور فضا جس میں ہم سانس لیتے ہیں نائٹرس آکسائڈ سے رچ بس کر دھوئیں دھار دھند یا سموگ کی چادر سی بن جائے گی۔ کسی حد تک یہ گلوبل وارمنگ کے انتہائی اثرات سے مشابہ صورتحال کہی جا سکتی ہے۔ حرارت میں اضافے سے برف پگھلنے لگے گی اور بڑے پیمانے پر آنے والے سیلاب دنیا کے نقشے کو بدل کر رکھ دیں گے۔ سمندر ابلنے لگیں گے اور بالآخر ایک خشک چھال کی مانند دکھائی دیں گے۔ ایسا وقت آنے سے کہیں پہلے ہم مر کھپ چکے ہوں گے۔ الفا سینٹوری کی بات کریں تو وہاں کی صورتحال ہمارے نظام شمسی سے کہیں بدتر ہوگی۔ اس کے سپر نووا بننے کے اثرات قریب پائے جانے والے اجسام جیسا کہ نزدیکی سیاروں، چاند اور شہابیوں پر سالوں کی بجائے کچھ ہی منٹوں کی مدت میں پڑنے لگیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ سپر نووا کا پھیلتا اور پھٹتا ہوا ماس کچھ سیاروں کو مکمل طور پر ختم کر دے، تاہم اس کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ 3 ستاروں میں سے کون سا ستارہ سپر نووا بنا ہے۔ یہ سب ہو جانے کے بعد جب گرد چھٹے گی تو وہاں کے بچے کچھ اجرام فلکی خلا میں بے ترتیب اڑتے پھریں گے، کیونکہ اب ان کے ہاں کوئی ایسی شے نہیں رہی جس کے گرد وہ گھوم سکے۔ اگرچہ یہ سب خاصا تباہ کن محسوس ہو رہا ہے، مگر سپر نووا کچھ نہایت پرکشش مناظر بھی پیش کرے گا۔ مثلاً سپر نووا بننے کی صورت میں الفا سینٹوری دن کے وقت سورج سے نصف روشن حالت میں دمکتا ملے گا۔ اسی طرح رات کے وقت وہ چاند سے ہزاروں گنا زیادہ روشن ہوگا۔ روشنی کے یہ نظارے
دیگر تمام لائٹ شوز کی یاد بھلا دیں گے۔ روشنی کے اس بہاؤ سے جہاں روزمرہ کے معمول پر اثر پڑ سکتا ہے، وہیں ہماری بینائی بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ تاہم اس سے کچھ خاص فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ویسے بھی سپر نووا کی تباہ کن شعاؤں کے زمین سے ٹکرانے پر ہمارا انجام اچھا نہیں ہونا۔ ایک اندازہ یہ بھی ہے کہ خطرناک تابکار شعاؤں اور ماحولیاتی تغیر کے نتیجے میں ممکن ہے کہ زمین پر پائے جانے والی زندگی میں جینیاتی تبدیلیوں یا میوٹیشن کا عمل شروع ہو جائے، تاکہ سپر نووا کی وجہ سے بننے والے نئے ماحول سے مطابقت پیدا کی جا سکے۔ ایک خیال یہ بھی ہے کہ زمین کے قرب و جوار میں سپر نووا پھٹنے کا واقعہ اس سے قبل بھی ہو چکا ہے۔ ایک سائنسی اندازے کے مطابق ہم سے 33 نوری سال کی مسافت کے اندر اندر ایسا ہر 240 ملین برسوں میں ہوتا ہے، لہٰذا دوبارہ ایسا ہونے پر بھی زمین قائم رہ سکتی ہے۔ اسی طرح ایک خیال یہ ہے کہ ایسے ہی کسی سپر نووا کے نتیجے میں یہاں زندگی بڑے پیمانے پر ختم ہو گئی تھی، اور یہ کہ بعد میں کسی اور سپر نووا کی وجہ سے یہاں ایسی ماحولیاتی تبدیلیاں رونما ہوئیں جو زندگی کی نمو کے لیے سازگار تھیں۔ الفا سینٹوری کے پھٹنے اور سپر نووا بننے کے نتیجے میں یہاں زندگی کا اختتام ہو جائے گا یا مستقبل اپنے ساتھ کچھ روشن امکانات لائے گا، اس بارے میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔